بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رخسانہ ملک۔ بھارت ایک اور ایڈونچر ناظرین کے نام کچھ اہم اپڈیٹس ہیں عالمی منظرنامے سے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت ایک جانب تو بھارت پاکستان کے ساتھ ایک اور ایڈونچر کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ایک کھلا راز ہے۔ یہ بات اس وقت پاکستان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس مرتبہ بھارت جو ہے وہ نیوی کی سائٹ سے یعنی ایئر فورس سے تو پہلے ہی وہ مار کھا چکا ہے، فوج سے بھی مار کھائی ہے۔ اب بھارت جو ہے وہ سارے کا سارا وزن جو ہے وہ اپنی نیوی پہ ڈالنے جا رہا ہے، اور بحری سائٹ سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر کرے گا۔ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس، ہماری تجزیات اس حوالے سے بہت پہلے ہی اشارات دے چکے ہیں، اور اب بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک دھمکی دے دی ہے پاکستان کو۔ اس نے پاکستان کے اوپر الزامات کی بھرمار کی ہے اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور کہا ہے کہ اب بھارت جو رسپانس دے گا وہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اور یہ ایریا جو ہے یہ سر کریک کا ایریا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس ایریے کی اہمیت کیا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے ناظرین کرام کے، پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے بھارت جو ہے اسے پاکستان سے مار پڑی، اور اب ترکی کی طرف سے بھی بھارت کو ایک نئی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ بحر روم میں ترک بحریہ نے بھارتی بحریہ کو بھگا ڈالا ہے۔ تو یہ اٹس آل اباؤٹ انڈین نیوی۔ انڈین نیوی کی وقت کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور خیر پاکستان نیوی تو انتظار کر رہی ہے کہ انہیں بھی بھارت جو ہے وہ منداخل خدمت کا موقع دے۔ 2019 میں ابھی ننن والے معاملے میں بھی ایئر فورس کی خدمت کا موقع ملا۔ اس مرتبہ بھی ایئر فورس کو رافیل جو ہیں وہ دیے گئے تحفے میں بھارت کی طرف سے، اور خدمت کا موقع بھی فراہم کیا گیا، اور اب پھر سے ہی ہمیں خدمت کا موقع ملے گا۔ پھر حتیٰ کہ ایل او سی کے اوپر یہ جو اپنی چوکیاں چھوڑ کر سرنڈر کر کے سفید پرچم جو لہرائے گئے، فوج کو بھی مداخلت کا خدمت کو موقع ملا گیا۔ تو ہماری نیوی تو بہت پہلے سے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے نا۔ تو اب اس حوالے سے ناظرین کرام جو بھارت ہے، بھارت کو شرمندگی اٹھا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ بھارت یہ جنگ ہار رہا ہے۔ نریندر مودی نے اپنی سیاست ٹھیک کرنی ہے، اور اس کے لیے اب وہ کچھ نہ کچھ ایڈونچر ضرور کرے گا۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جو میں ناظرین کرام اس نے پچھلے ہفتے کہا گیا ہے کہ سندور 2.0 اور سندور 3.0 جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اپنا جو ملٹری کا اور دفاعی نظام ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ بڑھا دیا ہے سرکریک ایریا میں۔ اگر پاکستان میں کوئی مسٹر ایڈونچر کرتا ہے تو ایک سخت پیغام بھیجیں گے۔ پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کراچی کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ سر کریک کے ذریعے جاتا ہے، اور اس نے وہی والی پرانی بھارت کی جو ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ پاکستان کو الزام دے اور بھارت یہ کہے کہ ہم نے تو رد عمل دیا تھا۔ جیسے سندوب میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، البتہ ان کے پاس ثبوت کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جو انڈیا مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی جو نیت ہے اس میں مسئلہ ہے، اور پاکستان کی نیت جو ہے وہ واضح بھی نہیں ہے کہ پاکستان کرنا کیا چاہتا ہے، اور وہ اپنا ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے وہ سرکریک کے ذریعے اندر پاکستان نے بڑھا دیا ہے۔ وہ یہ کہنا تھا بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کا۔ اب یہ جو ناظرین کرام بھوج ایئر بیس جو ہے وہ یہ وجے دشمی کا جو دن ہے، اس دن بھوج ایئر بیس جو ہے بھوج ایئر بیس کے اوپر کھڑے ہو کر پاکستان کو سخت وارننگ دے رہا ہے، اور پاکستان کو سخت انتباہ نام نہاد جاری کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ پاکستان نے کارروائی کرنے کی کوشش کی، کوئی حماقت کی تو پاکستان کو منہ توڑ ہم جواب دیں گے۔ تاریخ اور جغرافیہ بدل جائے گا۔ 1965 کی جنگ کا بھی حوالہ دیا اس نے، جو بھارت ہارا تھا۔ اب اس صورتحال میں ناظرین کرام یہ ایریا ہے کیا سر کریک کا؟ ناظرین کرام یہ بنیادی طور پر تقریباً 96 کلومیٹر طویل ایک آبی بندرگاہ ہے، جو بھارت کی ریاست گجرات کے کچھ علاقے اور پاکستان کے صوبہ سندھ کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ گزرگاہ سمندری اور زمینی سرحدوں کو آپس میں جوڑتی ہے، اور یہ گزرگاہ انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے۔ اس تنازع کی جڑیں جو ہیں ناظرین کرام 1914 میں ممبئی ریزیڈنسی اور سندھ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے اندر ہے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ سرحد مغربی کنارے سے گزرتی ہے، اور پاکستان کی موقف کے برعکس بھارت یہ کہتا ہے کہ جی حدود جو ہے وہ وسطی خط پر مقرر ہے، یعنی سرحدی حدود جو ہے وہ درمیان میں ہے۔ سر کریک کے علاقے کی جو اہمیت ہے ناظرین کرام یہ دو بڑی اہم وجوہات کی وجہ سے ہے۔
یہ علاقہ بحر عرب سے نزدیک ہے اور یہاں سے پاکستان کی کراچی بندرگاہ تک رسائی کا راستہ ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اس وقت ناظرین کرام کریک جو ہے اس کے آس پاس کے اسرائیلی علاقوں میں ہائیڈرو کاربن اور قدرتی گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں، اور اس وقت واضح باؤنڈری لائن جو ہے اس کے حوالے سے کچھ اختلافات کا ہونا دونوں ملکوں کے درمیان بڑا تنازع بھی بن سکتا ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر جو چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان سرنڈر تو کرے گا نہیں، پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اور اس مرتبہ اس نے کہا ہے کہ کراچی کا راستہ ادھر سے ہو کر گزرتا ہے، یہ تو ہے وہ ہوتا ہے کلاں ہوتا ہے ڈھمکا ہوتا ہے، یہ ساری بڑکیں ہیں۔ لیکن اس سے ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ 78 سال سے یہ معاملہ جو ہے یہ سرحدی تنازع جو ہے یہ برقرار ہے، تو یہ اس چیز کے اوپر ہماری نظر ہوگی، اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اس کی کچھ بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب سب سے اہم ناظرین کرام جو ہے اس پر آتے ہیں۔ بھارت جو ہے اسے عالمی سطح پر ہزیمت اٹھانے کا، کیونکہ بھارت نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے۔ پوری دنیا میں بھارت ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، امریکہ ذلیل کر رہا ہے، ٹرمپ ذلیل کر رہا ہے، اور ہر طرف سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ ہر طرف سے جوتے کھا رہا ہے بھارت، ویسٹ انڈیز کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، روسیا کی طرف سے۔ گولف کے اندر پاکستان نے انڈیا کو مکمل طور پر ریپلیس کر دیا ہے۔ اب ہی ایک اتحادی بچ گیا ہے انڈیا کا، وہ بھی شاید انڈیا کی اس طرح سمجھ نہ کر سکے کیونکہ اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں۔ اب ناظرین کرام آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سمودھ فوٹیلا ہے امداد لے کے جا رہا تھا غزہ کی طرف، اور بہت سے ملکوں نے اس کی حفاظت بھی کی ہے کہ ان کے پانیوں میں سے یہاں تک اسپین، اٹلی، یونان، ان سب نے اپنی اپنی جنگی کشتیاں بھیجی۔ ترکی جو ہے اس نے اپنا افینچی ٹرانس جو ہے وہ بھیجے تو اسے حصار میں لے لے اور وہاں تک پہنچا دے۔ وہاں پر جا کر بھی اس وقت یہ جو سمودھ فوٹیلا ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو نیوی ہے اس نے گلوبل سمودھ فوٹیلا پر دھاوا بول دیا ہے، اور تمام امدادی کشتیاں جو ہیں ان پر قبضے کا دعویٰ کر لیا ہے۔ پاکستان کے سینیٹر مصطفیٰ جو ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں، اور 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل گلوبل فوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اور کئی کشتیوں پر پانی جو واٹر کینز ہوتی ہیں، پانی کی توپیں جو ہیں وہ بھی چلائی گئی ہیں، اور عالمی شہرت یافتہ سماجی کار رہنما گریٹا تھینسبرگ سمیت 500 کے قریب افراد جو ہیں وہ اس وقت حراست میں ہیں۔ لیکن جو اصل خبر ہے وہ کیا ہے، بڑی دلچسپ ہے ناظرین کرام۔ بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر بھارت کی ایک بحری جنگی کشتی ہے، آئی این ایس ترکش نہیں، یہ آئی این ایس ترکش نہیں، اس کا نام آئی این ایس ترشول ہو سکتا ہے، یہاں پر روکنے میں مدد فراہم کر رہی تھی اس گلوبل سمودھ فوٹیلا کو اور اس کی کشتیوں کو۔ بھارت جو ہے اس کی بحری جنگی کشتی، یعنی بھارت جو ہے وہ اس سب کے اندر تاریخ کے غلط رخ پر کھڑا ہونا چاہ رہا ہوگا۔ ظاہری بات ہے انہیں ہوگا کہ کوئی ہمارا فائدہ ہو جائے گا، پاکستان کے خلاف جنگ میں یہ ہماری مدد کر دیں گے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ترک بحری جہاز جو ہیں ترکی کے، جو ترکی نے بحری جہاز بھیجے تھے، انہوں نے وہاں سے وارننگ دی، وہ بھارت کے مبینہ طور پر جنگی بحری جہاز جو ہیں اسے بھیجی، اور بھارت جو ہے دم دھماکہ بھاگنے کے لیے مشہور تو ہے ہی پہلے سے، اور بھارت کی تاریخ رہی ہے، تو بھارت جو ہے وہ یہاں سے شرمندگی اٹھانا پڑی اس کے، بھارت اس کا مقدر بنا، اور انڈیا کے بحری جنگی جہاز جو ہیں، کشتیاں جو ہیں جنگی، وہ یہاں سے دم دھما کر بھاگ گئے۔ یہ بڑی خصوصی اور خاص خبر ہے کہ وہ سمودھ فوٹیلا کو روکنے کے لیے اسرائیل کی مدد کر رہی تھی بھارتی کشتیاں، تاکہ شاید کہیں ضرورت پڑے تو اسرائیل بھارت کی مدد کر دے، جیسے کہ آگے بھی ان کی تھی جنگ میں، 10 مئی والے واقعہ میں، چونکہ اسرائیل انڈیا کی مدد کرتا رہا تھا۔ خیر، اس سے ویسے بھی بھارت کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ یہ بیچارے کتنے مایوس ہیں، تو کتنے نچلے درجے کے لوگ ہیں یہ، اور کتنے نچلے درجے پر گر چکے ہیں۔ البتہ یہ جو سمودھ فوٹیلا ہے یہ وہاں تک پہنچ چکا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس وقت بہت سی چیزیں جو ہیں پورے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر پوری دنیا کے اندر، خیر جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، اس کے لیے حکومت جو ہے اس کے لیے آواز اٹھائے۔ پاکستان میں بھی، لاہور میں، اسلام آباد کے اندر بھی احتجاج رکھے گئے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور رات کی تاریکی میں اس پر دھاوا بھی بولا گیا ہے سمودھ فوٹیلا پر، رات کے اندھیرے میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاملہ کہاں پر رکتا ہے۔ لیکن انڈیا کے ساتھ اس سب کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ کر رہا ہے، روک رہا ہے سمودھ فوٹیلا کو،
وہ اسے اب ہمارے لیے سادہ لفظوں میں کوئی محاورتاً سمجھائے یا مجھے بیان کرنا پڑے اپنے سادہ لفظوں میں، تو میں کہوں گا کہ 100 پیاز اور 100 جوتے، یا پھر کونوں کی دلالی میں منہ کالا کرنی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں آگے تمام لوگوں کو، تاکہ وہ ہماری ویڈیوز دیکھیں، پسند کریں، اور ہم بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز آگے آپ تک بناتے رہیں، آپ تک پہنچاتے رہیں، نئی نئی اپڈیٹس آپ کو پہنچتی رہیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔